میرے ساتھ ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب، قابل احترام کرامت اللہ غوری صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا دن بہت خاص دن ہے، 25 تاریخ. آج کا دن تو بہت خاص دن ہے، 25 دسمبر جو یسوع مسیح کا یوم پیدائش، یوم ولادت ہے. اگرچہ یہ یوم ولادت قرآن کی روح سے درست نہیں ہے. سورہ مریم مگر اگر ساری کرسچینٹی منا رہی ہے تو ہاں، وہ اصل میں عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو مغرب نے یورپینائز کر لیا. مگر ان کی جتنی شکلیں بنائی جاتی ہیں نا، جو مجسمے ان کے تراشے گئے وہ سارے یورپین ناک نقشے کے ہیں، جبکہ وہ فلسطینی تھے. نہیں، وہ بھی دیکھیے، یہ سارے کے سارے یورپ کی طرف جب آتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں نیلی ہیں، ان کا قد کاٹ کی بات کریں، ان کے بالوں کی بات کر لیں، ان کے کمپلیکشن کی بات کر لیں تو مطلب وہ فلسطینی تھے، وہ جو بھی تھے. مگر جب ہم گوروں میں ہیں، جب ہم ان میں نے آج پروگرام جب میں میری کوئی بساط نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اختلاف رائے رکھ سکوں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ اتنی خوبصورت ملک ہے، یہ لوگ اتنے پیارے ہیں کہ ہر دکھ سکھ میں ہمارا ابھی غزہ کا موقع ہے نا، آپ دیکھیے کس قدر کرسچن، کس قدر جوش لوگ باہر نکل کے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. میں اور آپ تو شاید ڈر رہے ہوں گے حق کا ساتھ دینے میں، نہ عقیدے کو آڑے آنے دینا چاہیے، نہ مذہب کو. میں اور آپ شاید ڈر رہے ہوں گے، مگر یہ لوگ تو اگر وہ 25 کو منا رہے ہیں، آج کے دن میں بھی سے دم میری کرسمس، وی آر ود یو. مگر قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بابائے قوم کا یوم پیدائش بھی ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان کے سیاستدانوں نے ڈنڈی ماری ہے. اچھا، میاں نواز شریف بھی اپنا یوم پیدائش 25 دسمبر کا بتاتے ہیں. اب سوچئے کہ قائد اعظم کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے. کیا کر دیا ہے اس قوم نے بابائے قوم کے ساتھ، اور کیا حلیہ بگاڑا ہے ان کے پاکستان کا. ایگزیکٹلی. میں پوچھنا چاہتی ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بنایا، ان کا ایک خواب تھا جس میں کرسچنز نے بڑا رول پلے کیا، جس میں ہر کمیونٹی نے، ہندو کمیونٹی نے بڑا رول پلے کیا. کیا بتائیں گے آپ نے کچھ، اگر آپ کے بڑوں سے جو سنا ہو اور وہ آپ کے دماغ میں ہو؟ مجھے ایک تو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے دلی کے چاوڑی بازار میں مسلم لیگ کا ایک جلوس گزر رہا تھا، اور میں اپنے ابا کے ایک بہت ہی عزیز دوست کے فلیٹ میں کی بالکنی میں کھڑا ہوا. دلی میں فلیٹ کو کوٹھا کہا جاتا تھا. تو میں چچا مخصوص اللہ ان کا نام تھا، ان کے کوٹھے کی بالکنی میں کھڑا ہوا نیچے قائد اعظم کے جلوس کو گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا. فلیٹ ٹرک تھا ایک جس پر ان کی کرسی رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس پر جناح کیپ لگائے ہوئے، شیروانی پہنے ہوئے بیٹھے تھے. یہ پاکستان بننے سے پہلے چند ماہ پہلے کی بات ہے، دلی کے چاوڑی بازار میں ان کا. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے. پھر میں اس جلوس میں بھی شریک تھا جو قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے لیے کراچی کے بندر روڈ پر، جس کا نام اب ایم اے جناح روڈ ہو گیا ہے، اس وقت بندر روڈ کہلاتی تھی. بندر روڈ پر میں کراچی کے پلازا کوارٹرز سے اور پیدل اس جلوس کے ساتھ قائد اعظم اس جگہ تک گیا تھا جو اب قائد اعظم کا مزار کہلاتی ہے. میں نے تدفین کا پورا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو اس لیے مجھ جیسے انسان کے لیے واجد صاحب بہت تکلیف دہ بات ہے یہ احساس، یہ فکر کہ اس دیانتدار اور کھرے اور مخلص انسان کے پاکستان کا ہم نے کیا حلیہ بگاڑا ہے، کیا حشر کیا. دیکھو دوست تو جو تہنیت پیش کرتے ہیں نا وہ اپنی جگہ ہے، اس میں مبالغے کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مخالف
جو دشمن آپ کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی وقت ہوتی ہے۔ تو تمہیں یاد ہوگا کہ 1946 میں ایک کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، وفد آیا تھا ہندوستان کی تقسیم کا فارمولا طے کرنے کے لیے۔ اس میں 3 اراکین تھے اور اس کے ایک رکن OV الیگزینڈر نام تھا ان کا، جنہوں نے قائد اعظم کے متعلق جو فرمایا تھا وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر جناح is so upright that none can mislead him. He is so determined that none can deceive him. And he is so honest that none can purchase him. None can purchase. But اب حالات بدل گئے۔ قائد اعظم نے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا وکیل کہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور وہ مقدمہ کس کامیابی سے لڑا، اس کا نتیجہ ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ دیکھا۔ قائد اعظم نے یہ جنگ 3 محاذوں پر لڑی تھی۔ اب تم مجھ سے پوچھو کہ وہ 3 محاذ کیا تھے۔ ایک طرف تو انگریز تھے، جن کی سب سے بڑی کالونی ہندوستان تھی۔ وہ تاج برطانیہ کا ہیرا کہا جاتا تھا ہندوستان کو، کیونکہ سب سے بڑی کالونی تھی۔ انگریز اس کو اسی متحدہ حالت میں چھوڑنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو فخر کے ساتھ یہ بتا سکیں کہ ہم نے ایک ایسے ملک پر حکومت کی جس میں اتنے مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جن میں اتنے مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک یونٹ کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس تھی جو پوری شد و مت سے نظریہ پاکستان کی مخالف تھی اور ہندوستان کی تقسیم کے خلاف ڈٹی ہوئی تھی۔ اور تیسرا محاذ تھا ماجد صاحب ان مسلمان علماء کا جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دین اسلام میں تو قومیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دین اسلام میں تو صرف ملت کا تصور ہے۔ تو قائد اعظم نے ان 3 محاذوں پر جنگ لڑی اور جنگ لڑنے کے بعد وہ پاکستان قائم کیا جس کے متعلق ولبھ بھائی پٹیل کا خیال یہ تھا کہ پاکستان چند سالوں میں ہندوستان کے قدموں پر آ گرے گا اور فریاد کرے گا کہ خدا کے لیے ہم کو واپس لے لو۔ وہ پاکستان جو 2 بازوؤں پر منقسم تھا، جن دونوں بازوؤں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ کا ہندوستان رقبہ تھا۔ ہم نے ستم یہ کیا کہ ہم نے قائد اعظم کے مشن کو فراموش کر دیا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ ایک آئینی جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے جس میں سب شہریوں کے حقوق مساوی ہوں گے، جس میں انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے 3 دن پہلے انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں جو تقریر کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تاریخی تقریر تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہیں گے، سب پاکستانی ہوں گے۔ اور وہ جو اپنے سیاست کے عروج کے زمانے میں مسلم ہندو اتحاد کے سفیر کہلائے جاتے تھے، جن کی عزت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان یکجہتی چاہتے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں۔ تو وہ پاکستانیوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، اس ریاست کو جس کو انہوں نے
قائم کیا تھا اس کے شہریوں کو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تمہیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. تم پہلے پاکستانی ہو, اس کے بعد تم مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کچھ بھی ہو. تو ہم نے ایک تو ان کے تصور جمہوریت کو پامال کر دیا. دوسرے, وہ وکیل تھے, انہوں نے ساری عمر قانون کی پاسداری کی. یہ بڑا کارنامہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ کانگریس کے لیڈر تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد جیل یاترا پر جایا کرتے تھے. قائد اعظم نے ایک دن جیل نہیں کاٹی, اور صرف اس لیے نہیں کاٹی کہ وہ انتہائی اصول پسند انسان تھے اور قانون کی حکمرانی پر بلا خوف تردید وہ یقین اور اعتماد رکھتے تھے. تو ہم نے پاکستان میں ان کا جو تصور عدل تھا, ریاست میں جو انصاف کا تصور تھا, اس کو بھی اس بری طرح سے مسخ کر کے رکھ دیا ہے کہ آج کے پاکستان میں طاقتور کے لیے کچھ اور قانون ہے اور کمزور کے لیے کچھ اور. بہت شکریہ. میں قائد اعظم کے گردی رول کرنا چاہ رہی ہوں آج. ظاہر ہے اس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کو کیونکہ کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہتے ہیں کہ جاپان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, یعنی ان کی ویژن آئی ڈونٹ نو کیا تھی, کہ فال آف جاپان کو امریکہ نے اپنے قدموں میں جو بٹھایا تھا دیٹ واز 15 اگست سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. نہیں, 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا تھا. 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا بم پھینکا تھا, اور 10 اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے, سرنڈر کر دیا تھا. اچھا, مجھے پتہ چلا یہ 15 اگست کو الٹیمیٹلی جو امریکہ نے وہاں کے ان سے میرا خیال ہے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوگا. نہیں, وہ تو جنرل ڈگلس میکارتھر, ہاں, جو امریکی فوج کے سالار تھے, انہوں نے شہنشاہ جاپان کو اپنے بحری جہاز پر بلایا تھا اور وہاں انسٹرومنٹ آف سرنڈر پر دستخط. اچھا, وہ تھی ڈیٹ 15 اگست. قائد اعظم محمد علی جناح انسٹرومنٹ آف سرنڈر کے اوپر جہاں سائن کیے تھے دیٹ واز 15, یعنی ڈاکیومنٹل پروف جس کا ہے دیٹ واز 15 اگست. جب پاکستان بنا تھا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ٹریول کیا تھا یہاں سے, کاغذات دینے کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ اٹھانے کے لیے انڈیا ٹریول کیا تھا. تو پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یوم آزادی ول نیور بی 15. قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن تھی, کیونکہ 15 واز اے ڈیٹ جو کہ فال آف جاپان تھی, تو ہی نیور وانٹیڈ کہ میں وہ ہوں. اور کہتے ہیں جاپان آج تک اس کے لیے تھینکفل بھی ہے ان کے ساتھ. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن نے ان کے حوالے سے ایک لکھا ہے, اور میں آپ ہی سے اس پروگرام کو ختم کرنے کی بات کروں گی, مگر ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میرا بھائی میں لکھتی ہیں کہ میرے والدین جناح پونجا اور مٹھی بائی, ان کی شادی 1874 میں ہوئی تھی, اور اس وقت وہ کاٹھیوار کے شہر گونڈل میں قیام پذیر تھے. انہیں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے موو کرنا تھا. یہ شہر گونڈل چھوٹا دکھائی دیا تھا. انہوں نے بمبئی میں تجارتی مراکز زیادہ تھے, انہوں نے وہاں جانا چاہا, مگر پھر وہ کہتے ہیں ہجرت کر کے بجائے بامبے جانے کے وہ کراچی آ گئے. مزید فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ ان کے والد نے کراچی میں کھارا در کے علاقے میں نیو نہام روڈ میں 2 کمروں پر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پہ لے لیا. یہ فلیٹ کرائے پہ لیا تھا. یہ علاقہ شہر کا تجارتی دل سمجھا جاتا ہے. بہت سارے تجارتی خاندان یہاں آباد تھے. کچھ خاندان گجرات اور کاٹھیاوار سے آئے تھے. جس عمارت میں ہمارا فلیٹ تھا وہ پتھر کی بنی ہوئی تھی, اور اس کی چنائی میں چونے کا مسالہ استعمال ہوا تھا. چھت اور فرش میں چوبی تختے استعمال کیے گئے تھے. فاطمہ جناح لکھتی ہے کہ ہمارا فلیٹ پہلی منزل پر تھا. اس میں خاصی گنجائش تھی. ایک آہنی بالکنی فٹ پاتھ کی طرف نکلے چھجے پر بنی ہوئی تھی. یہ بالکنی بہت ہوادار اور ٹھنڈی جگہ پہ تھی. آئی وش کہ عامر آپ اس جگہ کو دکھا بھی سکو. کہتے ہیں کہ کراچی میں جو اس سائڈ کے جو بالکنی ہوتی ہے ان گھروں کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ سمندر سے تازہ ہوا کے جھونکے آیا کرتے ہیں. اور اقبال احمد مانڈیویا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس دشت میں ایک شہر تھا. وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی عمارت ہے جس کا فاطمہ جناح ذکر کرتی ہیں, جو اب وزیر مینشن کہلاتی ہے. یہ عمارت کھارا در کے ماتھے
ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ عمارت 1860 اور 70 کے درمیان تعمیر ہوئی تھی۔ ابتدائی نصب میں اس کے مالک جو تھے سیٹھ گوردھن داس تھے، جو راجستھان کی مارواڑی قوم کی مشہور برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو میں نے ذکر کراچی دینا کی تھا۔ مشہور گوردھن داس مارکیٹ بھی انہی کے نام پہ۔ اچھا، جن کا صحیح، یہ دیکھیے صاحب، یہ ہے وہ گھر جہاں پیدا ہوئے وہ، اور جیسے اقبال احمد مانڈی والے، آپ بھی بلکہ اس کے بارے میں بتا دیجئے گا کہ جو انہوں نے کہا 1860 اور 70 کے درمیان یہ عمارت بنی تھی۔ اس کے مالک جو تھے سیٹھ گوردھن داس تھے، راجستھان کی مارواڑی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بتائیں گے آپ کچھ، ان کے یہ کرائے دار ٹھہرے تھے، یعنی پوجا جنا اور ان کی جو ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے والد مینشن میں تو وہ پیدا ہوئے تھے، ہاں، لیکن ان کی یادگار تو پاکستان ہے۔ بی بی ان کے متعلق ایک امریکی مصنف نے، مورخ نے، یہ جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے پر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو یادگار رہے۔ محمد علی جناح کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے نقشے میں تبدیلی بھی کی اور ایک ایسی مملکت قائم کی جس کے متعلق لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کبھی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو قائد اعظم کی یادگار تو پاکستان ہے، وزیر مینشن تو صرف وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ وہی بات ہے نا، جیسے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اینی تھنگ نیگیٹو اوور ہیئر، کہ جس جگہ پہ انسان پیدا ہوا اس جگہ کو سنبھالنا، اس سے متعلق اس کی یادداشتوں کو سنبھالنا، ان کی چیزوں کو سنبھالنا، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کا وہ ہائی اسکول، یہ پھر ہماری ہیریٹیج کا حصہ بن جاتی ہے، میٹرک کیا تھا، یہ ہماری ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنا فارن سروس کا جو تحریری امتحان دیا تھا اس کا مرکز بھی کراچی کا سندھ مدرسۃ الاسلام تھا۔ ایگزیکٹلی، تو یہ ہمارے ہیریٹیج کا حصہ ہے کہ اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، وہ پیدا کہاں پہ ہوئے، کس جگہ پہ پیدا ہوئے، یہ تمام چیزیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہ ان کی آج کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا کو بھی سر کا خطاب دیا گیا تھا، جس کو وہ بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں، مگر انہوں نے بھی قائد اعظم نے کے ساتھ اسلامک لیڈر بہت سارے تھے جو کہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کے تصور ملت میں قومیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان کا جہاں سے تعلق ہے وہاں تو صوبہ سرحد اس زمانے میں کہلاتا تھا، آج جو خیبر پختونخوا ہے، تو صوبہ سرحد میں تو ریفرینڈم کروانا پڑا تھا لوگوں سے یہ فیصلہ لینے کے لیے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کر جاتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور ہیں ان کے پوتے اور پڑ پوتے تو آج بھی پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، جن کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا۔ خان عبد الغفار خان، دو ڈبل بیرل خان تھے وہ، خان عبد الغفار خان، ان کی تو تمام تر سیاست تقسیم کے خلاف تھی، اور وہ آخر وقت تک پاکستان کی مخالفت کے محاذ پر ڈٹے رہے۔ اور صوبہ سرحد ہی کیا، بلوچستان میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی تھی، جن میں سر فہرست وہ تھے جن کا فرزند آج پاکستان کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کے والد بزرگوار قاضی محمد عیسیٰ آخر وقت تک یہ کوشش کرتے رہے کہ بلوچستان پاکستان میں شامل نہ ہونے پائے، بلکہ وہ بلوچ سرداروں کو مشورہ دیتے رہے کہ دیکھو، مجھے سردار پٹیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اتنے کروڑ روپے تمہیں دیں گے اگر تم پاکستان سے الحاق نہ کرے۔ یہ تو نواب، کیونکہ یہ پہلے بھی انگریزوں کی بھی کنٹرول میں تو نہیں تھے نا، یہ نہیں انگریزوں کے کنٹرول میں تو تھے بلوچستان، لیکن صوبہ نہیں تھا۔ ہاں، بلوچستان پر براہ راست
دلی کے وائسرائے کی طرف سے حکومت ہوتی تھی، وہاں ایک ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا. تو کوشش یہ کی گئی کہ بلوچستان پاکستان میں شامل نہ ہو سکے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک بلوچوں میں احساس محرومی ہے. اور ابھی جو حال آج کے دنوں میں جو اسلام آباد میں بلوچ خواتین، میرا خیال ہے آج پہ پالیٹکس پہ نہیں لے کے جائیں، آج قائد اعظم کو ہی فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں، تو قائد اعظم کو فوکس کرنے کے بھی سب سے بڑا جو میرا قلق ہے وہ یہ کہ ایک قانون دان کے بنائے ہوئے پاکستان میں لا قانونیت ہے. قانون کا کوئی احترام نہیں، قانون کا کوئی رتبہ نہیں، کوئی درجہ نہیں. ہر شخص جس کے پاس طاقت ہے، جو طاقتور ہے، وہ قانون کو، تمہیں ضیاء الحق کا جملہ تو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ آئین کیا چیز ہے؟ آئین تو صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. جب انہوں نے کی تھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں. تو جہاں حکمرانوں کا قانون کے متعلق یہ تصور ہو، جہاں قانون کے احترام کو بقول شخص جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہو. دیکھیے وہ تو ہمارے پولیٹیشنز، لوگوں کی غلطی دیکھیں، لوگوں کی غلطی، لوگ غلط چوائس میں ووٹ ڈالتے ہیں اپنی فیورز پہ. آئی ڈونٹ وانٹ، میں آج قائد اعظم کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی، مگر ووٹ تو ڈالتے ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے کے بعد ان کے ووٹ پر جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کا، مگر سر ہر 3 سال کے بعد دوسرا پولیٹیشین جو وہ کیا میوزیکل چیئر کھیل رہا ہے. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ، میں وہی اچھا بہت سے لوگ مجھے بڑے، میں حلفیہ آپ سے ایک بات کہتی ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید مجھ پہ کوئی پریشر ہے تو میں چینج ہوئی ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نفرتوں کو ہوا دینے سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اور اگر آگ پھیلے تو آگ بہت برے طریقے سے پھیلتی ہے. یہ کوئی وائز نہیں کہ ہم آگ کو پھیلائیں. آگ کو بجھانا بہت مشکل ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے کال بھی ہیں اس کے بارے میں. مگر قائد اعظم پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام میں. اللہ کرے کہ ہم وہ پاکستان، اس میں عام پاکستانی کیا رول پلے کر سکتا ہے، آپ اس کو بارے میں دیکھو. قائد اعظم کا ایک وہ تقریر یاد رکھنی چاہیے جو قائد اعظم نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں کی تھی. اس وقت کے فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے 14 جون 1948 کی وہ تقریر تھی، اور قائد اعظم کی وفات ہوئی ہے 11 ستمبر 1948 کو، یعنی 3 مہینے سے بھی کم پہلے. ان میں اس تقریر میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا، بہت صراحت سے کہا تھا کہ پاکستان میں سویلینز قانون بنائیں گے، سویلینز کی حکومت ہوگی. تمہارا کام، یعنی تو فوجی افسران کا کام صرف یہ ہے کہ جو سویلینز پالیسی بنائیں اس پر عمل کیا جائے. اس قائد اعظم کے اس فرمان کو جس طرح سے فوج کے جرنیلوں نے اپنے بوٹوں تلے روندا ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات سے تمہاری اتفاق کرتا ہوں کہ نفرتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، لیکن بیوی اگر آگ لگی ہوئی ہو تو اس لگی ہوئی آگ سے آگ بھی تو بند نہیں کر سکتے. مگر آپ یہ بھی تو بتائیے نا کہ بھٹو صاحب تھے، دس از بھٹو صاحب، ایوب خان کے بعد دس از بھٹو صاحب، جنہوں نے ISI میں وہ پولیٹیکل ونگ بنایا تھا. اس میں پولیٹیشین، آپ کے عام پولیٹیشین نے بڑا رول پلے کیا. کس نے ایوب خان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آیا تھا؟ ایوب خان واز ناٹ supposed to be the chief of army staff at that time, so it was a politician. چاہے کسی کے پریشر میں لایا تھا، اس کو اوپر لے کے آیا تھا. آپ ضیاء الحق صاحب کو لے کے آئے، ان کی تو پوزیشن 5 درجے نیچے تھی. کون پولیٹیشین اس کو کہاں سے لے کے آیا تھا، کس کے کہے پہ لے کے آیا تھا؟ پرویز مشرف صاحب کی پوزیشن بہت نیچے تھی، کون اس کو اس پوزیشن سے اوپر لے کے آیا تھا اور اس نے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا؟ سوال یہ ہے کہ فوج اپنی تطہیر کا عمل کیوں نہیں شروع کرتی؟ چلیں میں آپ سے آرگی، کیونکہ یہاں پہ جو اگر میں اس بات، آپ بڑے ہیں، آپ کا میں احترام کرتے ہوئے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ غلطیوں کو سارا الزام سیاست دانوں پر کیوں ہے؟
بھائی بھٹو کو سیاستداں بنانے والا کون تھا؟ پاکستان کی فوج کو اتنا بھی ڈیفیم ہم نہ ہی کریں تو میں اس کے میں یہ فیل کرتی ہوں، جو میں اس وقت اسرائیل کا عالم دیکھ رہی ہوں، مجھے غم ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے. آج آپ کینیڈا کی بات کر رہے ہیں، میں اور آپ، کیا میں نے اور آپ نے اسٹرائک کی؟ کینیڈا نے اپنی فوجیں یوکرین یمن میں بھجوا دی. مجھے یہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو کہ اس موقع پر پاکستان کی فوج کا سپہ سالار کیوں امریکہ میں آیا ہوا ہے؟ سر جی کینیڈا جو ہے، دیکھیں میں آپ کو کہتی ہوں ہمارے پاس تو ریسورسز بھی نہیں. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں بیوی، ہم تو قائد اعظم کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا. قائد اعظم کے پاکستان کو دولخت کرنے والے کون تھے؟ ٹھیک، میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. میں بتایا نا، میں پروگرام کو قائد اعظم کے لیے کرنا چاہ رہی تھی. انفارچونیٹلی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان کی فوج کی طرف پروگرام لے کے نکل پڑتے ہیں. فوجی بھی پاکستان کے میرے اور آپ کے جیسے ہیں. کینیڈا میں رہتے ہوئے ہم غلط کام بھی کرتے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے مجبوریاں ہیں وقت کے ساتھ کہ جرنیل کیا وہ نام ہے جو ہم اپنے لبوں سے ادا نہیں کر سکتے؟ وہ کیا مقدس گائے ہیں جن کے کردار پر کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ چلیے ٹھیک سر آپ بات کی، بالکل جی آپ بات کیجیے، میں خاموش ہوں. ہاں، میں بالکل خاموش، اس لیے کہ ہم قائد اعظم کی اور قائد اعظم کے پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں نا. اس تاریخ کو بگاڑنے والے کون ہیں؟ ٹھیک سر. اول دن سے لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بعد 4 سال، صرف پاکستان کے 4 سال وہ تھے جب سویلین بالادستی رہی. اس کے بعد سے تو مستقل فوج پاکستان کی سیاست پر حاوی ہے، پاکستان کی ریاست پر قابض ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قاری صاحب نے اپنی رائے دی. آج 25 تاریخ ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. میری کرسمس. قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور آمین. بہت شکریہ. اگر آپ اپنا کوئی قطع شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. آج کا قطع اسی پس منظر میں جو بات کر رہا تھا کہ قائد اعظم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ قانون دان تھے اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی پر یقین رکھتے تھے. تو آج جو میں کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک متنازع شخص ہے، تو میں نے اسی پس منظر میں کہا ہے کہ سن لو کہ اس منصف ازل کی عدالت کو یاد رکھ، اس منصف ازل کی عدالت کو یاد رکھ جس میں گواہ جھوٹے نہ جعلی شہادتیں، جس میں گواہ جھوٹے نہ جعلی شہادتیں. نام عیسیٰ ہے تو کوئی مسیحائی بھی دکھا، نام عیسیٰ ہے تو کوئی مسیحائی بھی دکھا، تیرے عہد میں کیوں ہے منافق عدالتیں. بہت شکریہ. تیرے عہد میں کیوں ہیں منافق عدالتیں. کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے امبیسڈر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں.